اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا 26واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں سورہ نازعات، یہ مکی جو صورت ہے، اس کی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی سورہ نازعات کی۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں سورہ نازعات کا، پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، وہ قسم کے لیے، النازعات کھینچنے والی ہیں، النازعات کھینچنے والی۔ اس کے الفاظ بھی مشکل ہیں، اس کو رٹا لگائیں، اس کو زبان سے بار بار پڑھیں۔ والنازعات، اور قسم ہے کھینچنے والوں کی، غرقاً سختی کے ساتھ، غرقاً غرق ہو کر ڈوب کر، تو غرقاً سختی کے ساتھ۔ والنازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچ نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ یہاں پر یہ جو کھینچنا، کون کھینچ رہا ہے؟ یہ فرشتے کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روحوں کو کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، وہ قسم کے لیے، الناشطات، ناشطات بندھن کھولنے والے، بندش کھولنے والے، بندھن میں غلط کہہ رہا ہوں، بندش کھولنے والے۔ وہ قسم کے لیے، الناشطات بندش کھولنے والے، نشتن سہولت کے ساتھ، نشتن سہولت کے ساتھ، نشتن نرمی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو والناشطات نشطا، ترجمہ کیا بنے گا؟ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندش کو نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں، جو بندش کو نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کو نرمی کے ساتھ کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تفسیر میں آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، سابحات تیرنے والے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ والسابحات تیرنے والے، سبحن تیزی سے، سبحن تیزی سے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ بار بار اپنے زبان سے کہیں تب یاد ہوگا۔ والسابحات سبحن، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ، جو فضا میں تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ تو والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں، سابحات تیرنا، سابحات تیرنا، سبحن تیزی کے ساتھ۔ فالسابقات سبقا، فا پھر، السابقات سبقت لے جانے والے ہیں، سابقات سبقت لے جانے والے، سبقاً دوڑ کر، سبقاً دوڑ کر، پھر سبقت لے جانے والے دوڑ کر، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں دوڑ کر۔ ٹھیک ہے، فالمدبرات امرا، فالمدبرات، مدبرات کا مطلب انتظام، تدبیر کو کہتے ہیں، تدبیر، انتظام۔ امراً معاملے کی، امراً کسی کام کی، امراً معاملے کی، المدبرات انتظام کرنا معاملے کا، کسی معاملہ یا کوئی کام ہے اس کا انتظام کرنا۔ تو فالمدبرات امراً، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کی، کسی بھی معاملے کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس معاملے کو کس طرح کرنا ہے، اس معاملے کی کیا کرتے ہیں؟ تدبیر کرتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، ترجف زور سے ہلے گی، الراجفہ ہلنے والی چیز۔ الفاظ کافی مشکل ہیں اس کے۔ یوم، یہ آخری سپارہ مشکل ہے، بعد میں پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، ترجف تیز ہلنے والی، الراجفہ ترجف ہلے گی، زور سے ہلے گی، الراجفہ زور سے ہلنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن
زور سے ہلے گی، الراجفہ زور سے ہلنے والی چیز، تتبعها الرادفہ، تتبع یہ اتباع سے ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اتباع کریں فلاں کی، اس کے پیچھے چلنا، تو اتباع، تو تتبع پیچھے آئے گی ہاں اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی چیز، تتبعها الرادفہ پیچھے آئے گی ہاں اس کے بعد، الرادفہ پیچھے آنے والی چیز، پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب، قلوب جمع قلب کی، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب بہت سے دل، یومئذ اس دن، واجفہ تیز دھڑکیں گے، اس دن بہت سے دل تیز دھڑکیں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، ابصار بصر کی جمع، ابصارها آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں ان کی اس دن کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا، آ کا مطلب کیا، اِنَّا بے شک ہم، کیا ہم، لَمَرْدُودُونَ مردود لوٹانا، یہ ہمارا اردو کا مردود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اردو میں تو مردود اس کو شیطان مردود، وہ رجیم کا جو مطلب ہے وہ ہمارے اردو کا جو ہم مردود کہتے ہیں، وہ رجیم جو عربی میں ہے نا شیطان الرجیم، وہ ہمارا مردود ہے، ہماری زبان ہے۔ مردود کا مطلب لوٹانا، رد کرنا، ایک چیز کو آپ رد ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ کیا ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، فی کا مطلب میں، الحافرہ پہلی حالت میں، الحافرہ پہلی حالت میں، تو یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا ہم لَمَرْدُودُونَ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، سوال کر دیں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اَإِذَا کیا جب، آ کا مطلب کیا، اذا کا مطلب جب، اذا کیا جب، کننا ہو جائیں گے ہم، کننا ہو جائیں گے ہم، عظامن ہڈیاں، عظامن ہڈیاں، ناخرہ بوسیدہ، ناخرہ بوسیدہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تب ہمیں لوٹایا جائے گا۔ فرمایا قالو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، تلکا یہ تو، تلکا یہ تو، اذن اس وقت، کرتن لوٹنا ہمارا، کرتن لوٹنا ہمارا، خاسرہ نقصان والا ہوگا، یہ لوٹنا تو پھر ہمارا بڑا نقصان والا ہوگا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ زندہ ہونا ہمارا بڑا نقصان دہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا بے شک، ہیا وہ زجرتن ایک ڈانٹ ہے، واحدہ ایک، زجرتن ایک ڈانٹ ہے ایک، مطلب فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا اذا کے شروع میں اگر فا آ جائے تو بسا اوقات اچانک کا معنی دیتا ہے، فَإِذَا پس اچانک، ہم وہ ہوں گے، بالساہرہ ساہرہ میدان میں، ساہرہ چٹیل میدان میں، صاف میدان میں، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پس وہ ہوں گے ایک اچانک، بالساہرہ کس میں، چٹیل میدان میں۔ یقیناً آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن ابھی تفسیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ صورت بھی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، جس طرح پچھلی صورت تھی نا سورہ نبا، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ صورت بھی مشرکین، جو مکہ کے مشرکین تھے وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ دیکھو یہودی بھی مانتے تھے قیامت کو، اہل کتاب تھے، عیسائی بھی مانتے تھے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کون ہمیں اٹھائے گا۔ تو اس لیے یہ صورت بھی مکی ہے، مکہ والوں سے خطاب ہے۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ، اب تفسیر سنیں اس کی، وَالنَّازِعَاتِ غرقا،
قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچ نکالتے ہیں. سمجھ آئی؟ کھینچنا ہم کس کا معنی کر رہے ہیں؟ نازعات کا. ٹھیک ہے، کھینچنا ہم کس کا معنی کر رہے ہیں؟ نازعات کا. اور غرقن کا مطلب سختی کے ساتھ، غرقن کا مطلب ڈوب کر، جس طرح پانی میں ڈوبتے غرق ہوتا ہے نیچے. فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روحوں کو نکالتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روحوں کو کھینچتے ہیں. ان روحوں سے کیا مراد ہے؟ کافرین کی روحیں، کافروں کی روحیں مراد ہے. ٹھیک ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی. میں بار بار آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ ترجمہ بیٹھ جائے. والنازعات غرقا، میں تفسیر بعد میں پہلے 2-3 دفعہ میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمہ بیٹھے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روحوں کو کھینچ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ روحوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ نکالتے ہیں. یہ کن کی روحیں ہیں؟ یہ کافروں کی روحیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جو ہے کافروں کے جسموں سے جب روح نکالتا ہے تو ان کے بالوں کے نیچے اور ان کے ناخنوں کے نیچے سے وہ روح کو نکالتا ہے اور ان کے پاؤں کے جڑوں سے اس روح کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتا ہے. اور اس طرح نکالتا ہے کہ جس طرح سیخ ہوتا ہے جس میں گوشت کو بھونا جاتا ہے، وہ جس طرح ایک گیلی روئی ہو اور اس گیلی روئی سے اس سیخ کو نکالا جائے تو وہ کس طرح بڑی مشکل سے نکلتی ہے. فرمایا اس طرح وہ موت کا فرشتہ کافروں کی روحوں کو نکالتا ہے پھر جو ہے ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے اس کی روح کو، پھر ڈالتا ہے. تو فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں. جب کافر آدمی جب وہ عالم برزخ کے وہ سب کچھ دیکھتا ہے نا، فرشتے آ گئے ہیں اور اس کو منظر سامنے ہوتا ہے، بالکل جہنم اس کو دکھائی جاتی ہے اور اپنا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کی روح نکلنے کی وہ نہیں نکلتی، اس نے سارا کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، وہ روح پھر چمٹ جاتی ہے اور وہ کافر آدمی کے درمیان اور گناہگار آدمی اور روح اس کے چمٹ جاتی ہے، وہ نکلنے کی اس سامنے نظر آ رہا ہے. کوئی آگ میں چھلانگ مارتا ہے تو وہ بالکل ہر جوڑ کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ چمٹ جاتی ہے. تو پھر فرشتہ قسم کا غوطہ لگا کے، غرقن غوطہ لگا کے، جس طرح سمندر کے اندر غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالے بالکل گہرائی میں جاتا ہے تب جا کے. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر، سختی کے ساتھ جو غوطہ لگا کر روحوں کو، کافروں کی روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کو کھولتے ہیں نرمی کے ساتھ. ناشطات گرہ کو کھولنا، نشتن نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندن کو بڑی سہولت کے ساتھ، اس گرہ کو بڑی سہولت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں. کیونکہ جسم اور روح اس کو ایک گرہ، اس روح کو جسم کے ساتھ بالکل مربوط کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے نا. اب جب اس کو دکھائی دیتا ہے سارا نظارہ جنت سارا، تو وہ جسم میں رہتی نہیں ہے، پھر وہ تڑپتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے نکالا جائے اور یہ جتنے بھی مجھے سب کچھ دکھایا جا رہا ہے میں ان چیزوں کو پہنچوں. تو پھڑکتی ہے اس کی روح جب وہ سارا کچھ دیکھتا ہے، فرشتوں کو، جنت کو اور زبردست قسم کے محلات کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ رہتی نہیں ہے. پھر وہ چاہتی ہے کہ میرے روح کو جلدی سے جلدی جسم سے الگ کیا جائے. تو پھر یہ جو گرہ، یہ جسم اور روح کے درمیان جو گرہ لگی ہوئی ہے، بس فرشتہ صرف اس گرہ کو کھولتا ہے، اتنا نرمی کے ساتھ صرف اس گرہ کو کھولتا ہے بس. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو بڑے نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں، بڑے نرمی کے ساتھ اس گرہ کو کھولتے ہیں. فرمایا والناشطات نشطا،
قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی گروہوں کو، ان کی جو روحیں گرہ میں بندھی ہے نا وہ جسم کی، میں بڑے نرمی کے ساتھ ان کی جو روحوں کو یعنی اس گرہ کے کھولتے ہیں، وہ جو گرہ لگی ہے جسم کے ساتھ اس روح کا جو کنٹیکٹ ہے۔ مشکات شریف میں لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین سے فرمایا کہ مومنین کی روحیں کیسی نکلتی ہے اور کافروں کی روحیں کیسی نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا کہ جب نیک آدمی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اس نیک آدمی کے پاس، اور ان فرشتوں کے پاس ریشمی لباس ہوتا ہے اور ان کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ موت کے وقت اس مومن کے پاس، تو یہ سائڈ پر ذرا دور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں، تو موت کا فرشتہ پھر آتا ہے، یہ دونوں الگ فرشتے ہیں۔ موت کا فرشتہ پھر آتا ہے اور اس مومن کو کہتا ہے کہ آ نکل، اللہ کی مغفرت تجھے حاصل ہو گئی ہے اور اللہ کی خوشی تجھے حاصل ہو گئی ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے اور تیری مغفرت ہو گئی ہے۔ تو اس وقت وہ روح جو ہے وہ اس کے بندن کو فرشتہ کھول دیتا ہے، جسم کے ساتھ جو بندھا ہوا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، مطلب مشکیزہ ہو نا، اس کے آپ گرے کو کھولیں، پانی کس طرح گرتا ہے، ایک دم سارا پانی نکل آتا ہے۔ میں اس طرح اس کی ایک دم جو ہے اس کو گرہ کو کھولنے کی بس وقت لگتا ہے، ایک دم اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو کافر آدمی ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، اور نہایت ہی کالے، جس کو دیکھ کر انسان جو ہے اس کا دم ہی نکل جائے، ایسے بدصورت یعنی فرشتے آتے ہیں اس کے سامنے، اور ان کے پاس ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے، لباس ان کے پاس ٹاٹ کا ہوتا ہے، اور وہ سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں فاصلے پر۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کو جو ہے اس کو کہتا ہے کہ آ نکل اے خبیث روح، بڑی اس کے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، اے خبیث روح نکل، اللہ کی غضب تجھ پر ہو اور اللہ کی غضب تجھ کو حاصل ہو، اور وہ فرشتہ جو ہے اس سے وہ روح کو نکالتا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں بیان فرمائی۔ فرمایا فالسابقات سبقا، نیچے قرآن کی ترجمے کی طرف دیکھیں، فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ، جو تیرتے ہیں فضا میں تیزی کے ساتھ، سابقات تیرنا، سابقات تیرنا، سبقاً تیزی کے ساتھ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں فضا میں۔ یہ تیرنا جو ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس فضا میں اڑنے کو تیرنے کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے یہ اس میں دی ہے کہ جس طرح سمندر میں انسان تیرتا ہے یا کشتی تیرتی ہے، کوئی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ جا رہی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ فرشتے بھی بہت تیزی کے ساتھ، جس طرح ایک آدمی تیرتا ہے نا تیزی کے سمندر میں، تو یہ فرشتے بھی فضا میں بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، تیرتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑ تیزی کے ساتھ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ فرشتہ روح نکالتا ہے مومن آدمی کی، تو وہ روح جو ہے وہ جو ساتھ بیٹھے فرشتے ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہے، وہ روح جو ہے وہ ساتھ جو بیٹھے والے فرشتے ہیں اس کا کام نکالنا ہے، صرف روح نکالی مومن کی اور وہ روح ان کو سپرد کی، وہ جو ساتھ بیٹھے فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو خوشبودار ریشمی کپڑے میں لپیٹ دیتے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں فالسابقات سبقا، اب ان فرشتے میں سے ہر ایک فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کی روح کو پہلے میں اللہ کے دربار میں لے جاؤں، یہ دوڑتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اور ہر ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے تاکہ میں سب سے پہلے اس مومن آدمی کی روح کو اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ تو فرمایا فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں، یعنی جب روح ان کو ملتی ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ فضا میں تیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مومن بندے کی روح کو اللہ کے ہاں اس کے دربار میں حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے کے جاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ سبقاً، دوڑ کر، جو سبقت لے جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ دوڑ کر،
دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں، تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ، دونوں ترجمے آپ اس کو یاد کر لیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کا انتظام کرتے ہیں، معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ جاؤ فرشتے لے کے جاتے ہیں مومن کی روح کو، اب وہاں سے جو حکم آتا ہے نا کہ یہ مومن کی روح کو اس کو جنت میں پہنچا دو، اس کو اس طرح محلات دے دو، اس کو یہ پروٹوکول دے دو، وہاں پر جو حکم ہوتا ہے اس حکم کا انتظام اور انصرام کرتے ہیں، اس پر من و عن عمل کرتے ہیں۔ اگر کافر کی روح ہے تو جو حکم دربار سے ملتا ہے اللہ کے دربار سے تو اس پر وہ جو ہے عمل کرتے ہیں، اور جو مومن کی ہے ان کے بارے میں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ فالمدبرات تدبر کرتے ہیں امرن، معاملے کی انتظام کرتے ہیں اس معاملے کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کائنات میں جتنا بھی نظام ہے اس کے بارے میں انتظام، یعنی کوئی فرشتہ بارش والا ہے تو کوئی رزق تقسیم کرنے والا ہے، اور پورا اس معاملے کا انتظام ان کے سپرد ہے کہ آج کے دن یہ بارش کرنی ہے اور کل اس طرح کرنا ہے، تو پورا انتظام کائنات کا، ہواؤں کا الگ فرشتہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام 5 قسمیں اٹھائیں، جواب قسم نہیں ہے، جواب جو قسم کا جواب ہوتا ہے نا، قسم اٹھائی، دعویٰ کیا، دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، یہ 5 قسمیں اٹھائی، اس کے بعد اس کا جواب قسم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ واضح ہے، اس لیے اس کو معذوف کر دیا۔ جواب قسم یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جواب قسم کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی۔ جب ہم نے اتنے بڑے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے روح کھینچنے کے لیے اور روح نکالنے کے لیے، اور پھر وہ جو ہے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر وہ سبقت لے کے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اور پھر وہاں سے ان کو حکم ملتا ہے مومنین کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں، یہ سارا انتظام ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی، ان فرشتوں کو ہم نے ان ڈیوٹیوں پر لگایا ہوا ہے، یہ ہم نے ویسے ہی لگایا ہوا ہے، کوئی تم سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی، تو ہم نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ ایک دن قیامت نہیں آئے گی، تم جو کرتے مرضی ہے کرتے رہو گے، تم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی، ظالم ظلم کرتا رہے گا، مظلوم پستا رہے گا، جو ایمان لائے اعمال کیے وہ بھی دنیا میں انہوں نے سختیاں برداشت کی، ان کو کوئی صلہ نہ ملے، جو ظالم ظلم کرتا رہے اور اس کو کوئی اس کا سزا نہ ملے۔ فرمایا اتنا جو ہم انتظام انصرام کر رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، روحوں کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر رہے ہیں، اور اس پورے معاملات کا انتظام اور انصرام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یہ جواب قسم ہے۔ فرمایا قیامت کے بعد کیا ہوگا، کس طرح آئے گی؟ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، جس دن زور سے ہلے گی، زور سے ہلنے والی چیز، دونوں ترجمہ، کانپے گی کانپنے والی، یا دوسرا ترجمہ یوم، جس دن ترجف ہلے گی، راجفہ ہلنے والی چیز، یعنی جب سور، اس سے مراد پہلا سور ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی وجہ سے پوری کائنات میں زلزلہ آئے گا، ہر چیز کائنات کی ہلے گی، شدید زلزلہ آئے گا، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں سب بے ہوش ہو کر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی زمین، فرمایا جس دن زور سے ہلے گی ہلنے والی، پہلے سور کے بعد جب زمین پوری کائنات ہلے گی، اس سے ایسا شدید جھٹکا ہوگا۔ فرمایا تتبعها الرادفہ، آئے گی اس، یعنی وہ پہلے سور کے بعد، رادفہ آنے والی، تتبعها پیچھے آئے گی اس سور کے بعد، الرادفہ آنے والی، پیچھے آئے گی، تتبعها الرادفہ پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں تمام دنیا ختم، دوسرے سور میں تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، ٹھیک ہے، پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، مطلب کیا ہے، دوسرا سور، پہلا سور ہو گیا، اس کے بعد یہ کب ہو گیا، یا پہلا سور ہو جائے گا تو 40 سال بعد، 40 سال بعد اللہ رب العزت بارش کریں گے زمین پر، زمین پر جب بارش ہوگی تو اس بارش کے نتیجے میں یہ مردے سارے زمین سے نکلیں گے، جس طرح بارش کے بعد سبزہ اگتا ہے نا،
اسی طرح یہ مردے سارے اس بارش کے نتیجے میں اگیں گے اور ان کی جو روحیں عالم ارواح میں تھی وہاں سے منتقل کر کے ان کی جسموں میں ڈال کر محشر کے میدان میں ان کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو جس طرح سبزہ اگتا ہے نا, بارش کے ذریعے ان سب کو اوپر اگا دیا جائے گا, کھڑا کر دیا جائے گا, اور پھر عالم ارواح میں جو ان کی روحیں تھیں وہ دوبارہ ان کے جسموں میں کر کے تو پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. فرمایا قلوب یومئذ واجفہ, اس دن دل جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے. ابصارها خاشعہ, اور نگاہیں نیچے ہوں گی, جھکی ہوئی ہوں گی. نگاہیں کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی. وہ ایسا دن ہوگا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. پھر یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے, ان مسلمانوں سے کیا کہتے تھے؟ یقولون, وہ کہتے تھے ائنا لمردودون, کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ, پہلی حالت میں. یہ کیسی بات کرتے ہو کہ ہم دوبارہ پھر لوٹائے جائیں گے؟ فرمایا اذا کنا عظاما ناخرہ, کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ یہ کون سی بات نہیں لے آئے ہو کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, ہم وہ پہلی حالت میں لٹایا جائے گا, ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی. فرمایا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, پھر یہ ہمارا لوٹنا جو ہے, کرۃ لوٹنا, خاسرہ یہ تو بڑا نقصان والا ہوگا. یہ جو تمہارا عقیدہ ہے, یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. یہ جو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ دوبارہ ہم سب کو دوبارہ لٹایا جائے گا, تو اگر تمہارے عقیدے کو دیکھا جائے تو ہم نے آخرت کے لیے تو کوئی اعمال نہیں کیے, پھر ہمارا لوٹنا تو بڑا خسارے والا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بڑا نقصان ہوگا, اور ہمیں تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اتنا بڑا نقصان کدھر ہو سکتا ہے ہمیں. فرمایا یہ ان کے ساتھ یہ بھی مذاق کرتے تھے. فرمایا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق کام کر لیں تو پھر تو یہ ہمارا لوٹنا بڑا نقصان والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا نقصان ہمیں نہیں ہوگا. یہ بطور ان کو مذاق کہتے تھے کہ اگر تمہارے عقیدے کو, ہم نے تو پھر اعمال ہی نہیں کیا, ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر تو بڑا نقصان والا ہوگا, لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا. وہ یہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ کیسا ہوگا نا, وہ فرماتے ہیں یہ کیسا ہوگا, تمام دنیا کو جمع کیا جائے گا اور یہ کس طرح ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی, وہ ایک ڈانٹ ہوگی. ڈانٹ سے مراد وہ ایک سور ہوگا. فرمایا میرے لیے کیا مشکل ہے, ایک سور پھونکا جائے گا اور تمام کھڑے ہو جاؤ گے. ایک ڈانٹ کا مطلب سور, وہ سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, پس اچانک سارے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے. فرمایا تم کہتے ہو یہ کس طرح زندہ کیا جائے گا اور کس طرح بوٹیاں اس پہ لگائی جائیں گی اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہوں گی. آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, میرے لیے کیا مشکل ہے, ایک سور پھونکا جائے گا اور سارے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے. تم یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ تم کہہ رہے ہو کس طرح ہوگا. فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک سور پھونکا جائے گا, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک ڈانٹ ہوگی بس. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, اچانک سارے کھڑے ہو گئے. بس اتنی سی تو بات ہوگی میرے لیے. تو یہ سارا بتایا گیا. پھر اس کا ترجمہ سن لیں, مجھے میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ذرا اس کی الفاظ مشکل ہیں, تو پھر اس کو سن لیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو سختیوں کے ساتھ نکالتے ہیں کافروں کی. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو کا بندھن کھولتے ہیں آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں, سبقاً دوڑ لگا کر, یعنی دوڑ کے سبقت ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو انتظام کرتے ہیں معاملے کی. یوم ترجف الراجفہ, یہ اس کے بعد فرمایا قیامت آئے گی. فرمایا یوم ترجف الراجفہ, جس دن ترجف زور سے ہلے گی, راجفہ ہلنے والی, تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے آئے گی آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ, اس دن بہت سے دل جو ہے وہ دھڑکیں گے. ابصارها خاشعہ, نگاہیں سب کی ان لوگوں کی جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ, وہ کہتے ہیں کیا ہم کو دوبارہ لوٹایا جائے گا فی الحافرہ, پہلی حالت میں. اذا کنا عظاما نخرہ, کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے
تو تب قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، قالوا وہ کہتے ہیں تلک یہ تو اذن اس وقت کرۃ ہمارا لوٹنا، خاسرہ بڑا نقصان دہ ہوگا، نقصان ہوگا اس میں۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا هم بالساہرہ، پس اچانک سارے چٹیل میدان میں ہو گئے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ